بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں بلوچ بچیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خود کش بمبار بنانے کی تربیت دیتے ہیں۔ والدین بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھیں۔ کراچی میں AIG-CTD آزاد خان اور کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بچی سے رابطہ کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بچی کی ذہن سازی کی۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو خود کش بمبار بننے کے لیے تیار کیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے بچی کو خود کش بمبار بننے سے بچا لیا ہے۔ ضیاء الحسن لنجار نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اسٹیٹ کے خلاف جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ ریاست بلوچ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل IG-CTD آزاد خان نے کہا کہ BLA اہلکار نے انسٹاگرام پر بچی سے رابطہ کیا، بچی کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا اور ریاست مخالف بیانیہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی کی مکمل ذہن سازی کی گئی تھی۔ کراچی سے باہر بچی کو لے جایا گیا۔ اسنیپ چیکنگ کے دوران بچی کو پکڑا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچی کی فیملی کو بلا کر تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کم عمری کی وجہ سے ہم اس بچی کو ملزم نہیں سمجھتے، ان کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ جی ناظرین، ادھر ترکیہ کے سابق وزیر اعظم احمد داؤد اولو نے کہا ہے کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلم ممالک کے ٹکڑے اور اہم ریاستوں کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ احمد داؤد نے کہا کہ اسرائیل خلیج عدن سے بحر احمر کی بربیرا بندرگاہ تک رسائی چاہتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اقدام سے اسرائیل اہم مسلم ممالک مصر اور سعودی عرب کو گھیر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ، مصر، سعودی عرب مل کر امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سے بات کریں۔ سابق ترک وزیر اعظم نے کہا کہ بروقت اقدام نہ کرنے والے ممالک اور رہنما تاریخ کے سامنے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اقدام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ صومالیہ کی درخواست پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر پاکستان سمیت اسلامی ممالک کا مذمتی مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صومالیہ کی وحدت اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا کوئی اقدام قبول نہیں ہوگا۔ اسرائیلی اقدام افریقہ کے ہارن اور بحر احمر کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان شریک۔ سعودی عرب نے بھی صومالی سرزمین پر نئے ملک کا قیام تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری، یکجہتی، علاقائی استحکام کی مکمل حمایت کی گئی ہے۔ عرب لیگ، خلیج تعاون کونسل، افریقی یونین، یورپی یونین سمیت متعدد ممالک نے بھی اسرائیلی اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دریں اثنا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صومالی وزیر خارجہ نے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست بھی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر کثیر الجہتی فورمز پر صومالیہ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ جی ناظرین، دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا تو زیادہ فیصلہ کن جواب دیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور یورپ مکمل جنگ لڑ رہے ہیں۔
مسعود پشکیان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ اس سے بھی بدتر ہے جو عراق نے ہمارے خلاف شروع کی تھی۔ غور کرنے پر واضح ہوتا ہے کہ یہ کہیں زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال جون میں اسرائیل نے ایران پر جارحیت شروع کی اور یہ جنگ 12 دن تک جاری رہی، جس کے دوران ایران میں فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں سمیت 400 سے زائد شہادتیں ہوئی تھیں۔ تاہم ایران کی زبردست جوابی کارروائی کے باعث 7ویں ریاست سیز فائر پر مجبور ہوئی۔ اعداد و شمار کے مطابق اگر صرف جنگی اخراجات کا جائزہ لیا جائے تو اسرائیل کا جنگ میں یومیہ خرچ 205 ارب روپے تھا۔ اسرائیل کو مجموعی طور پر 8.7 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، جبکہ ایران کو پہنچنے والے مالی نقصان کا تخمینہ بھی اربوں ڈالرز میں لگایا گیا تھا۔ جی ناظرین، ادھر شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ کر لیا۔ کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق میزائل تجربہ اتوار کو ملک کے مغربی ساحل پر کیا گیا۔ کم جونگ ان نے لانچنگ ڈرل کی نگرانی کی۔ بیان کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے میزائل تجربے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو درپیش بیرونی خطرات کے پیش نظر یہ اپنے دفاع کی ایک ذمہ دارانہ مشق ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ تجربہ اپنی پہلی جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز کی تصاویر جاری کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے اسٹریٹجک کروز میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے امن کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ تہران میں پاکستان اور ایران کے درمیان ہائی بارڈر کمیشن کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید علی اسد گیلانی نے کی۔ ایرانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل لیگل افیئرز عباس باقرپور اور اردکانی نے کی۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سرحدی امور، تجارت، معیشت، سیکورٹی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط اور گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مدثر ٹیپو نے کہا کہ دونوں ممالک نے سرحدی انتظام اور باہمی روابط بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ہائی بارڈر کمیشن کا چوتھا اجلاس آئندہ برس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ جی ناظرین، آخر میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک اور اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن نیا ریکارڈ بن گیا۔ شاندار تیزی کے باعث 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1678 پوائنٹس کے اضافے سے 1,74,089 کی بلندی پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,74,411 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بھی جا پہنچا، جبکہ انڈیکس 1,73,200 کی نچلی سطح تک بھی گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,72,400 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔